بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نسيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام الرجل معلق بين السماء والأرض حتى يؤدي زكاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ حضرات شروع رمضان ہی سے راہی اسٹوڈیو کی طرف سے رمضان اسپیشل سماعت فرما رہے ہیں. ابھی 2-3 دنوں سے کچھ مصروفیت کی وجہ سے، کچھ مشغولیات کی وجہ سے رمضان اسپیشل کا جو پارٹ ہے وہ نہیں آ سکا تھا، اور اب بھی مشغولیات ہے، اب بھی مصروفیات ہے، لیکن آپ حضرات کی طرف سے اتنا پیار ملا، اتنا محبت ملا، اور آپ حضرات نے بار بار یہ کہا کہ یہ ایپیسوڈ اور یہ رمضان اسپیشل آنا کیوں بند ہو گیا. اس لیے آج پھر آپ حضرات کے سامنے اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے آج موجود ہوں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور ابھی 7-8 دنوں کے بعد رمضان کا یہ مقدس مہینہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا. رمضان کا یہ مقدس مہینہ ختم ہو جائے گا. اس لیے جو حضرات بھی اس رمضان کے مہینے میں رمضان کی قدر نہ کر پائے، اور جیسی اس کی قدر کرنی تھی ویسی قدر نہیں کیا، تو اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیجئے، اور جو چند ایام باقی ہے اس ایام میں اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو، اپنے خدا کو، اپنے رب العالمین کو منوا لیجئے. کیونکہ آخر عشرے ہی میں شب قدر ہوا کرتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شب قدر طاق راتوں میں تلاش کیا کرو. 21، 23، 25، 27، 29. جو حضرات بھی اس سے پہلے کوتاہی کر چکے ہیں، کم سے کم اس اخیر عشرے کی قدر کر لیجئے، اور اس اخیر عشرے میں عبادات کر کے، اس اخیر عشرے میں ذکر و اذکار کر کے، اس اخیر عشرے میں نیک اعمال کر کے، اس اخیر عشرے میں زکوٰۃ ادا کر کے، اس اخیر عشرے میں صدقات ادا کر کے اپنے رب کو منا لیجئے اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیجئے. بالخصوص آج میں جس ٹاپک پر اور جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور بات کروں گا، وہ ٹاپک اور وہ موضوع ہے صدقہ فطر. صدقہ فطر یہ ہر مسلمان پر، خواہ وہ بڑا ہو، خواہ وہ چھوٹا ہو، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ عورت ہو، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ہر ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہے. اور صاحب نصاب شریعت کی نگاہ میں وہی ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ جن کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52 تولہ چاندی ہو، یا اس کی قیمت ہو. اگر اس کو آپ موجودہ وزن میں لائیں گے تو 87 گرام سونا اور 480 ملی گرام، 87 گرام 480 ملی گرام سونا اور 612 گرام اور 260 یا 360 گرام چاندی، اس کی جو موجودہ قیمت ہے وہ قیمت 45 یا 46 ہزار ہوتی ہے. تو جن کے پاس بھی
عید کی صبح تک 45 یا 46 ہزار روپیہ ہو اور یہ روپیہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو تو ایسے شخص پر صدقہ فطر کا نکالنا واجب ہے۔ اگر وہ نہیں نکالتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ اور صدقہ فطر اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرنا ضروری ہے، بلکہ جو بچہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہو اس کا بھی صدقہ فطر ان کے گارجین پر اور ان کے جو گارجین ہیں ان کے اوپر نکالنا واجب اور ضروری ہے۔ ہاں، اگر عورت خود صاحب نصاب ہے تو وہ خود نکالے گی، یا بالغ لڑکا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو وہ خود نکالے گا، لیکن نابالغ اولاد کی طرف سے ان کی والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالے۔ دیکھیے، صدقہ فطر نکالنے کا جو مقصد ہے وہ میں نے بیان کیا حدیث کے اندر کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صیام الرجل معلق بین السماء والارض حتی یؤدی زکاتہ۔ یاد رکھنا، لوگوں کا جو روزہ ہے یہ روزہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا ہوا رہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا جو روزہ ہے یہ روزہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا ہوا رہتا ہے، یہ آسمان سے اوپر بارگاہ عزتی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے جب تک کہ وہ صدقہ فطر نہ ادا کر دے۔ جب وہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو وہ روزہ رب العالمین کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے جو حضرات بھی صدقہ فطر نہیں نکالے ہیں اب بھی وقت ہے وہ صدقہ فطر نکال دے تاکہ اس کا روزہ رب العالمین کے دربار میں پہنچ جائے۔ ایسے ابن عباس کی روایت ہے کہ صدقہ فطر نکالنے کی دو حکمت ہے۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ روزے کے اندر جو خرابیاں آئی ہوگی، روزے کے اندر جو کچھ معمولی تروٹیاں آئی ہوگی، غلطیاں آئی ہوگی، تو اس صدقہ فطر ادا کرنے سے وہ خرابی دور ہو جائے گی اور وہ روزہ صحیح سالم ہو جائے گا اور وہ روزہ رب العالمین کے دربار میں پہنچ کر کے وہ روزہ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کا باعث بنے گا۔ اور دوسری حکمت ہے فقیروں کی غمخواری، غریبوں کی غمخواری۔ صدقہ فطر چند چیزوں کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے گیہوں، آٹا یا ستو، گیہوں، آٹا یا ستو۔ دوسری چیز ہے کھجور، تیسری چیز ہے کشمش، چوتھی چیز ہے پنیر اور پانچویں چیز ہے جو۔ عام طور پر انہی چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی گیہوں کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو اس کی مقدار ہے نصف سا گیہوں، نصف سا گیہوں۔ اور اگر اس کو موجودہ وزن میں لائیں گے تو 1 کلو 692 گرام گیہوں، اور اس کی اگر آپ قیمت نکالیں گے تو ابھی شہر مدھوبنی اور اس کے مضافات میں جو 1 کلو 692 گرام گیہوں کی قیمت ہے وہ کم سے کم 50 روپیہ ہے۔ اوسطاً گیہوں 1 کلو 692 گرام کی قیمت ابھی شہر مدھوبنی اور اس کے مضافات میں 50 روپیہ ہے۔ ایسے ہی کھجور کی جو قیمت ہے وہ 1690 روپیہ ہے۔ کھجور 1 سا ادا کیا جائے گا، کھجور جو ہے 1 سا ادا کیا جائے گا، یعنی 3 کلو 384 گرام، 3 کلو 384 گرام۔ اس کی اگر آپ موجودہ قیمت نکالیں گے تو 1690 روپیہ ہے۔ ایسے ہی کشمش بھی 1 سا ادا کیا جائے گا، اس کی اگر آپ قیمت لگائیں گے تو 1150 روپیہ ہوگا۔ ایسے ہی پنیر 1 سا ادا کیا جائے گا، اگر آپ اس کی موجودہ قیمت نکالیں گے تو 1420 روپیہ ہوگا۔ ایسے ہی جو 1 سا ادا کیا جائے گا،
اگر آپ اس کی موجودہ قیمت نکالیں گے تو 186 روپیہ ہوگا۔ تو ان 5 چیزوں کے ذریعے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جن حضرات پر بھی صدقہ فطر واجب ہے وہ عید سے قبل صدقہ فطر ضرور بھی ضرور نکال دے، اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ عید سے چند ایام قبل ہی صدقہ فطر ادا کر دے، تاکہ جو غریب ہے اور جو پریشان حال ہے، جو محتاج ہے، ان کی عید بھی عید ہو سکے اور ان کی اولاد بھی سویہ کھا سکے اور ان کی اولاد کی بھی عید اچھے سے گزر چکے۔ اس لیے کہ صدقہ دینے سے یا زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا بلال انفق یا بلال ولا تخش الفقر، اے بلال خرچ کرو اور فقر سے مت ڈرو۔ ابھی میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ ربا کے ذریعے، سود کے ذریعے مال کو گھٹاتا ہے اور صدقات کے ذریعے مال کو بڑھاتا ہے۔ سینکڑوں آیات اس تعلق سے ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان جو ہمارے درمیان سے چلا جا رہا ہے، جانے والا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ ان چند گزارشات پر آپ حضرات عمل کریں گے۔